انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا اس رات میں۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجیے، 5 میں سے جو ایک ہے قرآن اترا ہے اس کے اندر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہاں تھوڑا غور کیجیے۔ اے مسلمانوں، کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، کیا ہے اس کی فضیلت، کیا بات ہے، کیا چیز ہے جو تمہیں اس کی اہمیت سمجھائیں گی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا وما ادراک، کیا چیز تمہیں سمجھائے، ادراک عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو گھیرنے کو، کسی چیز کو سمجھنے کو۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا ہے مسلمانوں جو تمہیں سمجھا دے اس چیز کی فضیلت، اس رات کی فضیلت۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو سن لو پھر، اگر زیادہ نہ بھی سمجھ سکو تو موٹا حساب لے لو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 منتھ سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی گنتی کو آپ سالوں میں تبدیل کریں تو ہوتا ہے 83 سال 4 مہینے، 83 years and 4 months۔ ایک رات کی فضیلت ہے۔ اور اس رات کو دیے جانے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہے وہ یہ آتی ہے روایتوں میں، تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئی تو ان کو بڑا رشک آیا اور کہا اللہ کے رسول، یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے اعمال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا، سیدھی سی بات ہے، ہمارا کیا ہوگا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ رات اس امت کو دی کہ یہ رات لے لو پھر چلو، تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایسی رات دے دیتا ہوں جس کو 5 میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے اجر میں، بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ تو یہ رات ہمیں دی گئی۔ افسوس ہے اس رات کو ہم نے جس کی حقیقت، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جو کچھ ہے بس 27 کا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہمیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے 1000 مہینوں کا ثواب پا لینا؟ اس کو تلاش تو کرنا ہوگا۔ نہیں یار بہت مشکل ہے، یہ اتنے 1000 مہینوں کی ٹھیک ہے لیکن 5 راتیں کون جاگیں گا، اتنی تکلیف، کام دھندا، تجارت، اسکول، کالج، نوکری، فلاں فلاں، لوگوں کے بہانے۔ میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں کہ 5 راتیں جاگنا مشکل ہے؟ ہاں بڑا مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہوتی ہے، عورتیں بھی کہیں گی، مرد بھی کہیں گے، ہاں ٹھیک ہے۔ چلیے میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے بچے کی شادی ہوئی، بچی کی شادی ہوئی، بھائی کی شادی تو ہوئی ہوں گی، بہن کی شادی تو ہوئی ہوں گی، رشتہ داروں کی شادی تو ہوئی ہوں گی، ہاں ہوئی، بتائیے کتنی راتیں جاگی؟ ارے بھائی کیا بتاؤں، بچی کی شادی میں تو 10 راتیں میں سو نہیں سکا، ماشاءاللہ۔ کیا ثواب ملا اس کا آپ کو؟ نہیں ثواب ہو کیا، بس اب جاگنا پڑا بس، اچھا ٹھیک ہے۔ بچے کی شادی ہوئی، بھائی کیا مشکل ہوئی، 10 راتیں میں جاگتا رہا، ٹھیک ہے۔ بچی بیمار ہوئی، 40 راتیں جاگ کر نکالا، اچھا ٹھیک ہے۔ فلاں بیمار ہوا، فلاں میں نے یہ کیا، فلاں پڑوسی کی شادی تھی میں 10 راتیں جاگا۔ ہاں دین اور شریعت کے لیے کتنے بہانے ہمارے پاس، دوسرے کاموں کے لیے نہیں۔ شادی میں کیا 5 راتیں جاگنا ثواب ہے، 10 راتیں جاگنے کو اجر ہے؟ سب جاگ رہے ہیں، جاگ رہے نہیں جاگ رہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے، سب جاگ رہے ہیں۔ کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھر جاگ رہے، وہ رسم کو رات بھر جاگ رہے، سانچا کو رات بھر جاگ رہے، شادی کے دن رات بھر جاگ رہے، ولیمے جاگ رہے، ولیمے کے بعد میرے کو سکون ملا، میری آنکھیں ایسی ہو گئی تھی، پیر ایسے ہو گئے تھے، ہاتھ ایسے سوج گئے تھے، فلاں بولتے ہیں نا سب بات، عورتیں بھی مرد سب بولتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کو کوئی اجر نہیں ہے، نہ ہی وہ اعمال جو رات میں آپ جاگ کر رہے شادی سے پہلے وہ ثابت ہے سنت سے۔ ان بدعتوں کے اندر ہم راتیں 10 20 50 راتیں جاگ کر نکالتے ہیں، لیکن ایک اجر پانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ بہت نیکیاں کر لی نا ہم نے، کیا ضرورت 1000 مہینے کے اجر کی ہم کو؟ یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے، ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے، خاندان میں اتنے بڑے ولی اور وہ گزر گئے انبیاء ہمارے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، آپ دیکھیے چھوٹے موٹے لوگ ڈھونڈنا ہے، ایسا ہمارا ماحول۔ اور ایک اہم وجہ جو اس رات کی اہمیت جانے کی بھی وہ یہ ہوئی کہ یا تو علماء نے ہم سے اس رات کو چھپا دیا، اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں، اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا، امت کو 27 کو جگا اور ختم کر دیا۔ ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جان بوجھ کے یہ کام کیا تھا، ہاں یہ امت کی جہالت کی کہ وہ نہیں سن رہی تھی اور وہ بیچارے مجبور تھے، الگ بات، اللہ اہل علم کو گرفت کرے گا اس رات کی، تو نے بتایا کیوں نہیں، پہلی چیز۔ اور دوسرا، امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد، انہوں نے اس رات کی کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سکھائی، یہ بات تو میں گواہی دوں گا اس کی، اور سب گواہی دیں گے اس کی۔ آج بھی یہ معمول ہے۔ کیا مجھے بتائیے کہ انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ ایک انسان جو عمر جا رہا ہے 40 50 سال ہے، کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ جو کچھ ہے تم لوگ جاگو، نوج بچے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کیا، ہمارا تو سب ہوا گیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتنی بڑی فضیلت سے، تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لیے ہے، بوڑھے اس سے مستثنا ہے، ادھڑ عمر اس سے مستثنا ہے، عورتیں بیمار ہے، سب وہ الگ چیز ہے، سب مجبوریاں الگ چیز ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے دیکھیے، سنی حدیث کے الفاظ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور فرمایا محروم رہا، نیز فرمایا کہ اور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیبی محروم کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص بد نصیب ہے جو لیلۃ القدر کو نہیں حاصل کرتا۔ یہاں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے،
جوان بوڑھا عمر رسیدہ کم عمر نہیں، سب کے لیے۔ اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقیناً ہم بھی ان کے پیچھے مناتے۔ ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوں گی یار، جبھی تو بڑے نہیں کرتے۔ بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا اہتمام کریں، مرد اور عورت، بڑے اور بچے، بوڑھے جوان، سب اس کا اہتمام کریں کہ ابھی رات آ گئی ہے، پتہ نہیں اگلا سال ملتا نہیں ملتا، اتنی بڑی فضیلت اہمیت کیسے ہاتھ سے جانے دوں۔ 83 سال 4 مہینے کوئی معمولی اور مذاق، کتنے اہم چیزیں انداز۔ 83 سال 4 مہینے کا حساب لگائیے نا کتنا ہوتا۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہو سکتا 60 سال کی عمر بھی نہ پائے، ہے نا۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو 50 سال کی عمر بھی نہ پائے، 40 سال کی عمر بھی نہ پائے، 30 سال کی عمر بھی نہ پائے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو 20 اور 10 سال کی عمر میں مر چکے ہوں گے اب تک، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو کیا پتا ہمیں رات اگلے سال ملتی نہیں ملتی، اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جائیں، اس رات کو ضرور منائیں۔ ایک اگر آپ رات پا لیتے ہیں تو 83 ایئرس کا ثواب، 83 سال، موٹا حساب 80 سال۔ 2 راتیں پاتے ہیں تو 160 سال، 160 سال عمریں ملیں گی کیا ہم کو؟ یہ تو ناممکن فگرز ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اگر 3 راتیں پالی تو 240 سال، 4 راتیں پالی تو 332 سال، اندازہ لگائیے کیا اجر ہے۔ 10 راتیں پالی ایسی تو 800 سال، اور 20 راتیں پالی تو 1600 سال۔ ایک انسان جو 60 سال کی عمر پاتا ہے، اپنے بالغ ہونے سے لے کر 60 سال کی عمر تک 50 راتیں پاتا ہے۔ یہ 50 راتیں 50 ٹائمز آتی ہے۔ 50 راتوں کو اگر وہ اہتمام سے کرتا ہے تو 4000 سال کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی عمریں پائیں گی 4000 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گئے ابھی 2000 سال ہوئے صرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انتقال کر کے یا دنیا جا کے اسلام جو ہے مکمل ہو کر 1428 سال ہوئے صرف، کم بیش سمجھو 1500 سال ہوئے صرف، اندازہ 4000 سال۔ اجر دیکھ رہے آپ کتنا زیادہ ہے، کتنا عظیم ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے۔ ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہماری کی چیزوں کو اہمیت ہم سمجھیں، اور بالخصوص شب قدر کی اہمیت کو جانیں، جس کے تعلق سے رسول اللہ فرمانے بد نصیب ہے وہ شخص، بے نصیب ہے وہ شخص جس سے رات چھین لی جاتی ہے، اور وہی محروم رہتا ہے اس سے، اور جو اس سے محروم رہا تمام خیر تمام اچھائی سے محروم رہا وہ شخص جو اس سے محروم رہا۔ اندازہ لگائے تمام خیر سے آپ فرما رہے محروم رہا وہ شخص جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا۔ تو اب کوشش کریں، طے کریں، تہیا کریں کہ ہم اس رات کو ضرور منائیں گے، ضرور منائیں گے، اور رسمی طور سے نہیں، ایک حقیقی عبادت کے طور پر منائیں گے، تاکہ اس رات کے ثواب میں ملے۔ اور پوری راتوں کا حساب کتاب کیجیے آپ کہ میں 21 کی رات مناؤں گا تو 21 کے کام کاج کیسے کرنا ہے، کس کو سونپنا ہے، آفس سے کام کیسے کروں گا، تجارت تو کیسے سنبھالوں گا۔ ہاف پیمنٹ لیجیے اس دن، ہاف ڈے ورک کیجیے، دوپہر سے آؤں گا بھائی کل 5 دن میرا ایسے سال میں۔ یہ اللہ نے اگر اتنی طاقت استاد دی ہے، بہت سے لوگ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کو مخصوص چھٹیاں ہوتی ہیں جو سال میں ان کو لے لینا ہوتی ہے، وہ لیوز کلیم کر لیجیے کہ میں 10 دن چھٹی لے لیتا ہوں تاکہ اس رمضان کا اہتمام کروں، 10 دن آفس سے چھٹی مل سکتی میں لے لیتا ہوں، 10 دن مجھے فلاں ہو سکتا میں کر لیتا ہوں، یا نہیں ملتی چھٹی تو ہاف ڈے لیتا ہوں بھائی کہ میں 5 دن ہاف ڈے آؤں گا، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ سب ہو سکتے ہیں۔ بیماری ہے تو چھٹیاں لے رہے ہیں آپ، جھوٹ بول کر چھٹیاں لے رہے ہیں آپ، گھومنے پھرنے کو چھٹیاں لے رہے ہیں ہم، شادیوں کے لیے چھٹیاں لے رہے ہیں، کتنا بھی اہم کام ہو رہا باس کو دھوکہ دے کے چھٹیاں لیتے، سب کر رہے ہیں۔ صرف جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قدر کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیسی بد نصیبی ہوں گی، اندازہ لگائیے، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے۔ اس کی اہمیت کو جانیے، قدر کی، اس کو سمجھیے، اور اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیجیے۔ تو اس کی بڑی فضیلت رمضان کی ایک یہ ہے، اللہ نے لیلۃ القدر شب قدر نوازی ہے، اس رات جو اللہ نے نوازی ہے اس کو صحیح رکھیں۔ دیکھیے جو ہماری گفتگو چالو تھی اور جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے۔ شب قدر یاد رکھیے رمضان کی سب سے بڑی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے، جیسے کہ روزوں کا اللہ نے اس میں انتخاب کرنا اس مہینے کے لیے، روزے والی عبادت کا، قرآن کا نزول ہونا۔ اگر تیسری کوئی بڑی فضیلت، اگر ویسے تو کئی فضائل ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن تیسری اگر کوئی بڑی فضیلت آرڈر میں اگر لیں تو یہ ہے جو ہے شب قدر کا اس مہینے میں آنا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت نے اس فضیلت کا اظہار اپنی کتاب میں کیا، اور پورا ایک سورہ اس کے لیے منتخب کیا جو کہ سورہ نمبر 97 سورۃ القدر، اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا چیز سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اس کی ایک اور خصوصیت، اس میں اترتے اس رات فرشتے اور جبرائیل، ٹھیک ہے، اور اللہ کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل اترتے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح ہونے تک، فجر تک سلامتی ہی سلامتی اس رات۔ تو سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے اس رات کی فضیلت خود بیان کر دی، بلکہ یہ اتنی اللہ کو پسندیدہ رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری کلام قرآن کو اسی رات میں اتارنا شروع کیا۔ اور جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا،
تو علماء اس کی تفسیر کرتے اور کہتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ نامی ایک مقام ہے جو پہلے آسمان پہ ہے، اس میں لیلۃ القدر میں پورا مکمل اترا، اور اسی رات قرآن کی پہلی 5 آیتیں سورہ الق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 اسی رات وہ بھی نیچے اتری، مطلب 7ویں آسمان سے پہلے پر آیا پورا، اور اس کے بعد پہلی 5 آیتیں بھی اسی رات جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو اس رات کی فضیلت آپ دیکھیے، اس کی قدر اور منزلت دیکھیے، اس کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس رات کو چنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رات جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پہلی وحی لے کر آئے، اور وہ ہے سورہ الق کی پہلی 5 آیت۔ لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے، جس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل کہا، اگر 1000 مہینے کو تبدیل کر لیا جائے سالوں میں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، تو 1000 منتھس کو اگر ہم کنورٹ کر دیں ایئرس کے اندر تو یہ ہوتا ہے 83.4 ایئرس، مطلب 83 سال اور 4 مہینے۔ تو گویا 83 سال اور 4 مہینے کے برابر ہے اس ایک رات کی عبادت، الحمدللہ۔ اور رات ایک انسان کی ساری پوری زندگی میں ہو سکتا نہ ملے، ہو سکتا ہے وہ بھی کم ہو، 80 سال 80 سال 60 سال 70 لاسٹ 70 سال جی آج کے دور میں عمر چل جی 80 سال سے زائد 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ۔ مفسرین اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا کہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 شہر کا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت نے مثال کے طور پہ کہا، مطلب ہزاروں 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے، سمجھانے کے لیے ہم کو کہا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اندازہ لگائیے 83 سال 4 مہینے کی ایک عبادت ہے، صرف ایک رات جاگنا، رات شروع ہوتی مغرب سے ختم ہوتی فجر پر، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کو ہم نے پا لیا اور مغرب سے لے کر فجر تک اللہ کی عبادت کر لی جو کرنا چاہیے اس رات کے اندر، تو گویا ہم نے کیا کیا، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کر لی۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید اتنی عمریں ہر شخص کو ملے بھی نہ کہ وہ 80 83 سال جیے۔ اور تو اور یہ صرف ایک رات کی بات ہو رہی ہے، اور انسان اپنی زندگی میں اگر بالغ 10 سال میں ہو رہا ہے اور اس کے بعد 40 سال مطلب 30 سال اور جی رہا ہے، ٹوٹل عمر 40 سال پا رہا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں یہ رات 30 مرتبہ پا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اور اگر 50 سال کی زندگی پا رہا ہے تو یہ رات اپنی زندگی میں 40 مرتبہ پا رہا ہے، اور اگر 60 سال کی زندگی پا رہا ہے تو یہ رات اپنی زندگی میں 50 بار پا رہا ہے، اور اگر اسی طرح 70 یا 80 سال کی زندگی جی رہا ہے تو 80 سال کے اندر 70 بار راتیں پا رہا ہے۔ اور اس رات کے دیے جانے کے پیچھے ایک حکمت بھی علماء یہی بیان کرتے ہیں، کچھ مفسرین لکھتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی، واقع یوں تھا کہ کچھ صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ امتوں کی اور کچھ واقعات ہمارے سامنے ایسے آ رہے ہیں جن میں اتنی لمبی لمبی عمروں کے تذکرے آ رہے ہیں پچھلی امتوں کے، اور اتنی لمبی لمبی ایج اللہ نے عمریں ان کو دی تھی، ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں خود آپ نے فرمایا کہ 60 سے 70 سال کے بیچ کی عمریں ہماری ہوں گی، تو پھر ہم کیسے ان کے برابر عبادت میں پہنچیں گے جبکہ وہ اتنی لمبی عمریں پا کر گئے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 کو 50 کم 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، تو 950 سال تو آپ کی زندگی ہوئی ہی کسی بھی حال میں، اس کے علاوہ اور کتنی تھی؟ تو یہ وہ پیریڈ ہے جس میں آپ نے دعوت دی اپنی قوم کو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اتنی لمبی لمبی عمریں اس زمانے میں ہوا کرتی کہ 900 سال 950 سال 1000 سال کے تعلق سے تذکرے آتے ہیں، تو پھر صحابہ کو لگا ہماری زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، 60-70 سال تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو تب علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کمپنسیشن کے طور پر کہ اس امت کو عمریں کم ملی ہے تو کمپنسیشن یہ دیا کہ شب قدر دے دو ان کو، تاکہ شب قدر پا کر 1 سال پا لی 83 سال کا ثواب، ایک موٹا حساب 80 لے لیجیے، ڈیٹیل میں نہ جاتے 80 پکڑ لیجیے، 2 بار پا لی 160 سال، 3 بار پا لی انسان نے 240 سال، 4 بار پا لی 320 سال۔ اب مجھے بتائیے 10 بار پا لی 800 سال، 800 سال کی زندگی کیا ملنے والی ہے کیا ہم کو؟ نہیں۔ اور 20 راتیں پالی 1600 سال، یہ تو ہم ایک دم رفلی کر رہے ہیں، یہ تو 83 سال 4 مہینے کو کریں گے تو وہ تو زیادہ ہو جائیں گے، اور اسی طرح 30 راتیں پالی تو 2400 سال۔ مطلب آپ صرف ثواب کو سوچئے، اتنی کم عمر میں بھی ہم اپنی عمر کو کم پاتے ہوئے بھی عبادت کو ملٹیپل ٹائمز کر سکتے ہیں، اور ہر سال شب قدر کو پا کر اپنی عمر تو کم ہوں گی لیکن اس سے کئی درجے زیادہ اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ سے اس رات میں ہم پا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے شب قدر ہمارے سماج میں کیسی منائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
شب قدر کا جو طریقہ اور نظم ہم نے بنا لیا ہے ہمارے سماج میں وہ یہ ہے کہ شب قدر عموماً جنرلی بازاروں میں گھومنے پھرنے میں، مالز میں جانے میں، اسی طرح جو ہے گھر سے باہر سیر و تفریح کے اندر ضائع کی جاتی ہے، جبکہ رات مغرب سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں رات 12 بجے سے چالو ہوتی ہے، یہ انگلش کیلنڈر فالو کرتے ہیں نا، گریگورین، تو رات میں 12 بجے شروع ہوتی ہے، لہٰذا ہم سمجھ رہے ہیں کہ رات سے 12. ارے بھائی مغرب سے شروع ہو رہی ہے. تو آپ کے افطار کرنے سے لے کر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، وہ رات کی تراویح اور اس کے بعد کی پوری رات فجر تک، یہ ساری چیزیں شب قدر کے اندر آ رہی ہیں. تو اس رات کو ہم کو صحیح یوٹیلائز کرنا ہے. یاد رکھیے، ایک تو اس کو تلاش کرنا ہے، ہم تلاش نہیں کرتے ہیں اور ایک دن منا لیتے ہیں، سیلف ڈیفائنڈ ایک دن. اور اس کے بھی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات میں پہلے تو تیاریاں ہوتی ہیں کہ آج شب قدر ہے. کچھ نوجوان ہمارے کھیل کود کی پریکٹس کی تیاری کر لیتے، بیڈمنٹن ہے، شٹل کاک ہے اور فٹ بال ہے، کھیلیں گے تاکہ رات میں لوگوں کو تکلیف بھی دیں گے، خود تو عبادت نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے. کچھ کا یہ حال ہے کہ آج رات ہے تو گھومنے نکلیں گے مغرب کے بعد، کھانا اس ہوٹل میں ہوگا، کباب اس ہوٹل میں کھائیں گے، حلیم یہاں کھائیں گے، حریص وہاں کھائیں گے، روٹ اور بسکٹ وہاں اچھے ملتے ہیں، یہاں تندوری اچھی ملتی ہے. مطلب مغرب کے بعد، نماز کے بعد کھانے پینے کے سیشن شروع ہوتے ہیں اور عشاء تک جا کے تھوڑے بہت ختم ہوتے ہیں. پھر عشاء کی نماز تراویح پڑھ لی عشاء کے بعد، تراویح کے بعد پھر بھوک ہماری بڑھ جاتی ہے، پھر لگے گھومنے پھرنے، 12-1 بجے تک کھانا پینا کیا اور گھر پر واپس آئے یا پھر تھوڑا مسجد میں پہنچ گئے، کچھ 2-4 رکعت نماز ہو گئی تو ہو گئی، کچھ تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی، پھر دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی ہو گئی اور اس کے بعد پھر سحر کے لیے ہوٹلوں میں چونکہ رش ہوتا ہے، نمبر لگانے میں 2-3 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں کہ بھائی آج شب قدر تھی، شہر تو باہر ہوٹل میں ہونا ضروری ہے، لہٰذا نمبر لگا کے کھڑے رہو، 2-3 گھنٹے وہاں لگائے، سحر کر کے گھر آئے، فجر کی نماز پڑھی اور سو گئے اور یہ سوچ لیا ماشاءاللہ اب شب قدر کا ثواب ہم کو پورا مل گیا. تو منانے کا بھی انداز کتنا گھٹیا، کتنا بھونڈا، کتنا بیکار ہے. آپ سوچیے یہ ایک طرح سے بونس تھا جو ہماری لائف میں دیا گیا کہ اپنی کم عمر کو بھی مسلمانوں بونس لو. آخری امت ہونے کے بعد بھی تم یہ افسوس نہ کھاؤ کہ تمہاری عمریں کم ہے، بونس لے لو. 80 سال کا ثواب 83 سال ایک رات میں لیتے جاؤ. ہمیں کتنا محتاط ہو کے، کتنا پریکاشنری ہم نے اس رات کو منانا چاہیے تھا، بلکہ ہم نے تو صحت ہر چیز کا خیال رکھنا تھا کہ یہ رات مجھ سے نہ چھوٹے، کسی بھی حال میں نہ چھوٹے، اور اس کو پا کر اپنی لائف کو میں چینج کر لوں، رب کو راضی کر لوں، 80 سال کی عبادت کا فائدہ اٹھا لوں، اپنی مغفرت کا سامان جمع کر لوں، تلاوت قرآن کر لوں، ذکر و اذکار کر لوں، اور اس رات کے اندر جو ہے نمازیں کر لوں، مطلب قیام اللیل، تراویح، تہجد، جو بھی بولیے آپ، نمازیں پڑھ لوں، رب کو راضی کروں. یہ سب تو درکنار اور یہ ہو رہا ہے. عورتوں کا حال بھی کچھ اسی طرح ہے. گھروں کے اندر عورتوں کا حال یہ ہے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ رحم کرے، مرد بھی دیکھتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ دیکھ رہی ہیں. اب شب قدر ہے تو کچھ اسلامی پروگرام اور ڈرامے دیکھنا بھی تو ضروری ہے آج رات. اس کے بعد پھر کھانے پینے کی تیاری، سحر میں کیا کھائیں گے اس کی تیاری. کچھ لوگ تو شب قدر کو اس لیے جاگتے ہیں کہ وہ عید کی شرخرمے کی اور میٹھے جو پکوان بنتے ہیں اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، بادام بھگا رہے ہیں، کاجو کاٹ رہے ہیں، کیوں شب قدر ہے نا. تو شب قدر میں شاید شرخرمے کا سامان بنے گا تو اس کا ثواب بھی 80 سال کی شرخرمے کا ملے گا، ایسا سوچ کے شاید میٹھے کی تیاریاں ہو رہی ہے، سیویاں ڈالی جا رہی ہے، میٹھے بن رہے ہیں، اس کی پریپریشن ہو رہی ہے. کچھ عورتیں سوچتی کہ چلو شب قدر دی گئی تو فائدہ اٹھا لے، کپڑوں میں برکت ہو جائیں گی شاید، تو مالز میں گھوم رہے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. ہاں، اور کہیں کے راتوں کو، مطلب شب قدر 27 کو ایک تو منائی جاتی ہے عام طور سے، پھر 27، 28، 29. تو یہ بھی دیکھیے کہ میں جو بتا رہا تھا یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم 27 کو طے کرتے ہیں اور 27، 28، 29 بازاروں میں گھومنے میں لگاتے ہیں. اب سوال یہ کیا یہ 27 ہی شب قدر ہے؟ کیا اس کو وہ کرنا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے، میری بات کو غور سے سنیے، 27 ہی شب قدر نہیں ہے، 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ 27 بھی کچھ اور راتیں بھی ہیں جو شب قدر ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 27 ہی نہیں ہے. یاد رکھیے ہمارے پاس بر صغیر میں، انڈیا میں، پاکستان وغیرہ میں یہ طے کر لیا ہم نے کہ 27 ہی شب قدر ہے، جبکہ 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے. تو شب قدر کون سی رات ہے پھر؟ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تاریخ بتائی گئی. سورہ قدر کی تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو ڈکلیئر کرنے باہر نکلے. مسجد سے باہر نکلے، 2 لوگوں میں فائٹنگ چل رہی تھی، جھگڑا چل رہا. جب ان کی فائٹنگ ختم ہوئی، چھڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے وہ تاریخ مجھ سے بھلا دی گئی، اب اس کو تم تلاش کرو. ٹھیک ہے. پھر صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کو تلاش کرو. صحابہ نے کہا ہم کیا پوری سال میں کیسے تلاش کریں، کون سی تاریخ؟
پھر کہا اسے رمضان میں تلاش کرو، پھر کہا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر کہا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آڈ نائٹس میں تلاش کرو۔ تو شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ کون سی رات ہے؟ اب ہم کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے شب قدر، تو شب قدر کو صرف 27 کو منانا ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت بڑے ثواب کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، یہ بات واضح ہے۔ لیکن ہم نے ایک تو پہلے تو طے کر لیا کہ 27 ہی ہے، اس کے بعد اس کو 27 کو کیسے جاگ کر مناتے ہیں، میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا اس سے پہلے۔ دیکھیے، اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کچھ باتیں بتائی تھی، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ علامت ہو سکتی ہے۔ تو کچھ صحابہ کے ساتھ 27 کو علامت ہوئی، کچھ کے ساتھ 21 کو علامت ہوئی، سمجھ رہے آپ؟ لیکن ہمارے پاس 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے، حالانکہ ایک علامت 21 کی بھی بڑی واضح ہے۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم قدر جس رات ہوں گی اس روز بارش ہوں گی، اور وہ کہتے ہیں اس رات میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور چونکہ مسجد نبی کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے، پانی ٹپکا، اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں نمی آ گئی، مطلب گیلا پن آ گیا تھا۔ تو 21 کی رات بھی ہو سکتی، 25 بھی ہو سکتی، 23 بھی ہو سکتی، 27 بھی، 29 بھی، لیکن ہمارے پاس نہ جانے کیوں 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے اور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے شب قدر، مطلب نون۔ یہاں صحابہ پوری زندگی آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کر رہے ہیں، اور ہم انڈینس یہ کرے الحمدللہ ہم کو 27 دے دی گئی، اب آپ جو ہے جا کر ڈھونڈتے رہیے، ہم کو پتا چل گیا۔ تعجب، امیزنگ، مطلب جبرائیل علیہ السلام ظاہر سی بات ہے آپ کو وہی لاتے تھے اور بتاتے تھے، آپ نے بتا دیا آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اب آخری عشرے میں تلاش کرو اور ہم کہہ رہے نہیں ہم کو پتا چل گیا، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا اور ہم کو بعد میں پتا چل گیا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آخری عشرے کی طاق رات میں تلاش کرو، تو پھر یہ کون ہوتا ہے 27 کو ڈکلیئر کرنے والا؟ 27 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 27 ہی نہیں ہے، اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ 5 راتوں میں سے ایک رات، گویا 5 راتوں کو جاگنا ہے، اور 5 راتوں کو مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کرنا ہے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے 1000 مہینوں سے افضل جو رات کو کہا گیا، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اور اجر ملے۔ یہ بات کے لیے ہم کو بہت کوشش کرنی ہوگی، یاد رکھیں۔ تو یہ رات کو ہم معمولی سمجھ کر ضائع نہ کر دے، یاد رکھیں، بلکہ اس کی پریپریشن کرے، تیاری کرے، اور اس کو تلاش کرے۔ 5 میں سے وہ کون سی رات ہے؟ 5 کو جاگے انشاءاللہ جی۔ جب انسان 5 کو جاگ لیں گا تو شور ہے 5 میں سے کوئی ایک شب قدر تھی۔ اور کچھ علماء نے لکھا شب قدر کی جو علامتیں حدیث میں بتائی گئی، ہو سکتا ہے ایک رات اس دن آئے، لیکن ہو سکتا ہے اگلے سال وہ شب قدر اراؤنڈ دوسرے اس میں چلے جائے۔ ہو سکتا ہے نا کوئی یہ کہے کہ رات میں بارش ہوگی، علامت ہے، آج بارش ہوئی، 23 رات تھی آج، تو 23 کو ہر سال آتی ہے؟ نہیں، علماء کہتے ہیں گھومتی بھی ہے رات، فکس نہیں ہے، کبھی ہو سکتا ہے 21 کو ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے 23 کو، کبھی ہو سکتا ہے 25 کو، 27 کو، ایسا بھی کہا جاتا ہے، واللہ عالم، جو بھی صحیح بات ہو۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں قیامت تک اس کو تلاش کرنا ہے، اور کوئی طے نہیں کر سکتا کوئی ایک رات، بلکہ 5 میں سے ایک ڈھونڈ کر اس میں خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو گویا عام زبان میں کہوں تو 5 رات جاگنے کا ثواب 80 سال کے برابر، مطلب 1000 مہینوں سے افضل ہو رہا ہے، کیونکہ ہم کو پتا نہیں نا کون سی ہے، لیکن وہ ایک ہی ہے، لیکن تلاش کرنا ہے۔ جب تلاش کرے گا انسان تو 1000 مہینوں کا ثواب پائیں گا 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، فیض صاحب نے بتایا ہمیں شب قدر کے تعلق سے۔ ہم تو اس غلط فہمی میں جی رہے تھے اب تک کہ شب قدر صرف 27ویں رات کو ہے، لیکن جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور ایک اور بہت ہی اہم بات بتائی فیض صاحب نے کہ شب قدر کی رات کب کسی سال 21 کو آ سکتی ہے، کسی سال 23 کو آ سکتی ہے، کسی سال 25 کو بھی آ سکتی ہے، کسی کو 27 کو آ سکتی ہے، کسی سال 29 کو آ سکتی ہے، اور یہ رات گھومتی رہتی ہے، یعنی خالی 21 کو نہیں ہو سکتی، خالی 23 کو نہیں ہو سکتی، خالی 25 کو نہیں ہو سکتی، خالی 29 کو نہیں ہو سکتی، یہ رات گھومتی رہتی ہے۔ یعنی ہمیں 5 راتوں کو جاگ کر اس میں تلاش کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں شب قدر منائی جاتی ہے،
یہ اس کا بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. شب قدر کا مطلب ہے کہ آپ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی پرتہ دل سے عبادت کریں. اور شب قدر کی رات سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی افطار سے آپ کی سحری تک. آئیے ناظرین کچھ اور باتیں شب قدر کے تعلق سے فیض صاحب سے جانتے ہیں. فیض صاحب، ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ شب قدر کا لوگوں کا منانے کا جو طریقہ ہے، شب قدر کی رات میں جھنڈے وغیرہ بھی لوگ لگاتے ہیں، رات میں لائٹنگ وغیرہ، اور میں نے تو کئی جگہ دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ کی گانے وغیرہ قوالیاں بھی لگائی جائے. تو یہ ساری چیزیں کیا اس کے بدلے میں یا تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے تو لوگ گناہ میں ملوث ہو جا رہے ہیں، الٹا جاگنے کے بجائے ثواب پانے کے بجائے. دیکھیے ہمارے پاس جو ہم دیکھتے ہیں شب قدر کو مختلف طریقوں سے ضائع کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بولتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات جو ہے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے. تو وہ کہتے ہیں چونکہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو ہم گھروں پہ جھنڈے لگائیں گے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مسلمان کا گھر ہے. اب یہ بات کہاں سے نکالی؟ اللہ رحم کرے. کیا فرشتوں کو یہ جھنڈے ونڈے بتانے کی تھوڑی ضرورت ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے کہ کیا ہے کون مومن بندے کون نہیں. یاد رکھیے جی ٹھیک ہے. ان کو تو کچھ ایسی بھی صلاحیتیں اللہ نے دے رکھی ہے کہ مومن بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ انفارم کر دیتا ہے ان کو، اور وہ نیکی کو لکھ لیتے ہیں. خالی دل میں سوچتا ہے تو یہ بھی صلاحیتیں دے رکھی ہے اللہ نے. تو لہٰذا شب قدر کو ضائع کرنے کا طریقہ جھنڈے لگانا، رونقیں کرنا، مسجدوں کو سجانا، مسجدوں میں پھول لگانا، مسجدوں کو لائٹنگ لگانا، مسجدوں کو رنگ روغن کرنا، راستوں پہ لوگوں کو کھانا کھلانا روک روک کر. ٹھیک ہے، اپنی عبادت کرنا ہے بھائی، یہ روک روک کر کھانا کھلا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے لوگ جو ہے مختلف قسم کے پروگرامز کرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں. یہ تمام چیزیں نہیں ہیں بھائی. اس رات عبادت کرنا ہے، اور عبادت ایک مخصوص چیز ہے. تلاوت قرآن کے ذریعے آپ کیجئے، اور بہت ساری چیزیں جو اس رات میں کی جا سکتی ہے. تو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم لگے ہیں اس طرح سے، تو یہ بہرحال بالکل طریقہ نہیں ہے. پھر آپ نے جیسا کہا کہ گانے بجانے کی بھی، میوزیکل انسٹرومنٹ کے استعمال والی بھی چیزیں ہو رہی، اور گانے بج رہے ہیں، اور کئی جگہ پتہ نہیں ترانے پڑے جا رہے ہیں مختلف قسم کی جس میں برائیاں ہیں. اللہ رحم کرے. تو یہ ساری چیزوں کے ذریعے ہم اس رات کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اگر یہ رات ملتی ہے تو اس میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے. دیکھیے جو آپ نے سوال کیا کہ شب قدر کو ہم کیا عبادت کریں، بڑا اہم سوال ہے. کیا کیا کرے شب قدر؟ دیکھیے شب قدر کی رات تو ایک ایسی رات ہے جو سب کو منانا ہے. ہر انسان اس کے ثمرات اور فوائد اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو. یاد ہے یہ سب کے لیے، اور یہ بڑی افضل رات ہے. یاد ہے اب اس کو کیسے منائیں؟ پہلے جان لیں شب قدر رمضان کی آخری عشرے کی آڈ نائٹ میں سے ایک نائٹ ہے. طاق رات اس کو کہتے ہیں، طاق اور جفت، آڈ اینڈ ایون. تو آڈ نائٹس 21، 23، 25، 27، 29 اپنے علاقے کی جو تاریخیں ہیں، ان تاریخوں میں سب سے پہلے تو آپ کو پلان کرنا ہے کہ آپ جاگ کر عبادت کریں. اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور ختم ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے سے. ٹھیک، تو لہٰذا مغرب سے لے کر آپ کو پورا فجر تک ٹائم ہے. چھوٹی سے چھوٹی بھی رات رہی تو مغرب اگر 7 بجے بھی کسی علاقے میں ہو رہی ہے تو فجر ظاہر سی بات ہے 4:30 بجے تک وہاں شروع ہوتی ہے فجر کا. تو کم از کم آپ کو کچھ نہیں تو ایک 9 گھنٹے کا ٹائم تو کم از کم ملتا ہے. یہ 9 آور 10 آورس مختلف علاقوں میں اور بھی بھرا چھوٹی اور بڑی راتیں ہوتی ہیں، اس کو منانا ہے. شروعات مغرب ہے تو ظاہر سے مغرب میں تو آپ اگر رمضان ہے تو اگر روزے سے ہے تو روزہ آپ کھولیں گے. جو روزے سے نہیں ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، عورتیں ہیں جو ناپاک ہیں، وہ لوگ روزہ اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، مغرب آپ کی نماز پڑھیں گے. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ کھانا وغیرہ کھا لیں. اس کے بعد آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں. تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں اس رات میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تلاوت قرآن کے علاوہ آپ نماز قائم کریں. نماز کے اندر بھی آپ قرآن پڑھیں، تو جتنا ہو سکتا ہے آپ نماز ادا کریں. نماز ادا کرنے کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کثرت سے دعا کریں. یا ہو سکتا ہے آپ صدقات اور خیرات کرنا چاہتے ہیں اس رات میں، آپ صدقات اور خیرات بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ استغفار کیجیے، اپنی معافی کے لیے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. یہ تمام کام آپ فجر تک کر سکتے ہیں. تو نماز، تلاوت قرآن، خاص دعا، عام دعا، مغفرت کی دعائیں آپ کثرت سے کر سکتے ہیں. تمام چیزیں عبادت میں آتی ہیں. اسی طرح بچے بھی ظاہر سی بات ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. قرآن آتا تو قرآن پڑھیں. اچھا قرآن نہیں آتا تو آپ سن بھی سکتے ہیں برا، جیسے امام کے پیچھے سنتے تو یہاں. اور تراویح وغیرہ بھی ظاہر سے عشاء کے بعد ہوں گی، تو مغرب کے بعد آپ نے کھانا وغیرہ کھایا، تراویح کے بعد 10 بجے تک ٹائم آپ کا ویسے ہی چلا جاتا ہے. گھر پر آنے کے بعد آپ تھوڑا سا فریش ہو جائے، اس کے بعد دعائیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، قیام ہے، مطلب رات کی نماز ہے، اس کے بعد دعا، اذکار، استغفار، یہ ساری چیزیں آپ کرنے تک صبح انشاءاللہ عزیز ہو جاتی ہے. تمام کام کر سکتے ہیں. وہ عورتیں جو پاکیزہ حالت میں نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ عورتیں بھی اس راتوں کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. وہ نماز اور تلاوت قرآن چھوڑ کر سب کر سکتی ہے. قرآن چڑھ رہا ہے تو وہ سن سکتی ہے،
ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے دعا کر سکتی ہے اللہم انک عفو، یہ دعا سے ممانعت نہیں. اس کے علاوہ مغفرت کی دعائیں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ عام دعائیں کر سکتی ہے. اور تمام وہ لوگ جو اس رات کو جاگ کر منا رہے ہیں ان کو سپورٹ کر سکتی ہے اپنے طرف سے، جیسا کہ آج تم بچوں کو سنبھال لو، کل میں سنبھال لیتی، کھانا تم آج بنا لو، فلاں تم، مطلب پول بنانا بولتے ہیں اس کو، ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے سب لوگ مل کر ایک عمل کریں. ہوتا ہے عورتوں کو کھانا بنانا ہے، سحر کی تیاری کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، پول بنا لے، تھوڑی دیر یہ دیکھ لے، تھوڑی دیر وہ دیکھ لے. جیسا جو عورتیں نماز قرآن نہیں کر سکتی وہ دنوں میں، تو دوسروں کے بچوں کو دیکھنے کے ساتھ ذکر تو ایسے ہی ہو جاتا، بچے کو سنبھالتے بھی ہو جاتا، کھلاتے بھی ہو سکتا. ٹھیک، تو ایسی پول بنا کے ایک دوسرے کو بہرحال ہم سہولت دے سکتے ہیں. تو سب کو اس رات کو منانا ہے. منانے سے مراد جاگنا ہے. اچھا، کوئی مجبور ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، تنگ دست ہے، بدحال ہے اور صبح کام کرنا ہے، وہ اس کو رات نہیں جا سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وہ یاد رکھیں، جو شخص رات میں عشاء پڑھ کے سو جائے اس نیت سے کہ فجر میں اٹھیں گا، اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو مجبور لوگ شب قدر میں بھی رات کی عبادت کا ثواب اس سے لے، نیت تو ہے لیکن حالات نہیں ہیں، تو لہٰذا سو جائے، انشاءاللہ فجر میں اٹھیں، ان کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، مخصوص اذکار جو ایک دعا ثابت ہے اس کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اور عام دعاؤں کے ذریعے اس رات کو گزار سکتے ہیں. چاہے تو آپ صدقہ اور خیرات بھی اس رات میں مخصوص طور سے کر سکتے ہیں. کیوں نہ ہو، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، گناہ اور معصیت سے اپنے زندگی کو، یا گناہ اور معصیت کو چھوڑ دینا، یا گناہ اور معصیت کی زندگی میں جو چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خشیت سے اس راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹ جانا. مطلب جو گناہ کی زندگی میں ہم تھے اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دینا، یہ تقوی یاد رکھ. اور وہ اس لیے کہ صرف اللہ کے ڈر سے. تو بہرحال تقوی اختیار کرنا یا تقوی اس کا مقصد یاد رکھیے. تو روزے ہم پر فرض کیے گئے، تو روزوں کا مقصد یہ ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا، جو کہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر 1 2 3 4 کو اگر محرم سے شروع کرے تو 9th منتھ ہوتا ہے ایک طرح سے. بہرحال تو اس کا مقصد تقوی یاد رکھے. لیکن ہمارے زندگی میں دن آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، مطلب یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے. ایکچولی ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کر کے اپنے لائف کو چینج کر دے رہے ہیں. فار ایگزامپل جیسا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ رمضان سے پہلے میری زندگی ایسی تھی، اب مجھے اس زندگی کو چینج کرنا ہے، زندگی کو تبدیل کرنا ہے، مطلب اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس کی ایک اہم وجہ جو میرے اپنے جس کو کہیں گے تجربے سے میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا. رسمی طور سے مطلب یہ کہ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، عید آ رہی تو قربانی کرنا پڑے گا. کیوں؟ وہ ہم کو نہیں پتا، فائدے کیا ہے ہم کو نہیں پتا، مطلب کیسے کرنا ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی آ کے آؤٹ سورس کر دیں گے وہ کر دیں گا. یہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے وہ جانور کہیں آتا ہے کہیں صبح ہوتا ہے، بس وہ گوشت بھی کبھی نہیں آتا، اس کو وہیں بانٹ دو، سب کر دو. ایک طرح سے ٹھیک ہے میں اگر مصروف ہوں، میرے ملک میں نہیں ہے، سہولت الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو ایک رسمی طور سے کر دینا. کتنا میں بکری داری مطلب 3000 4000 5000 کا خرچہ، 10000 کا اپنا جانور اگر کوئی کرا، 15000 کا بکرا لے لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اس کے حقیقی جو بینیفٹس ہونا چاہیے تھے کہ عید آئی، بقرعید آئی، تو وہ قربانی کو یاد کرنا ہے، جو قربانی ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے دی تھی. خود ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی حاجر علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اور دیگر ان کے افراد خاندان نے. تو ہم وہ بھول گئے، تو نتیجتاً صرف ہم کو وہ رسمی قربانی یاد رہے. لیکن وہ قربانی دینے کے بعد بھی ہم اپنے ایگو کی، لوگوں سے حسد کی، اپنے برائیوں کی قربانی ہوتا ہے اس کو ختم نہیں کر رہے، صرف ایک قربانی رسمی ہو جا رہی ہے. تو ویسے ہی رمضان بھی آ رہا ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے. اب تقویٰ چھوڑ کے باقی سب گین کر رہے ہیں ہم لوگ، اور تقویٰ گین نہیں ہو رہا ہے، رسمی طور سے منا لے رہے ہیں کہ بھائی اب رمضان آ گیا تو اب تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گی. یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان آ گیا تو مجھے ایک موقع ہے کہ اب لائف کو چینج کر دوں جو اب تک نہیں کر پایا تھا، اور بھی اللہ کے ڈر سے. یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے ہم لوگ گناہوں اور معصیت کی زندگی چھوڑے، تو وہ ہم کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم رسمی طور سے رمضان کو منا رہے ہیں، کسٹمری طور سے آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. پھر رمضان جب آ رہا ہے تو تقویٰ یا اس کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی. اللہ ہم پر رحم کرے، رمضان آ رہا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے شاپنگ کا سیزن آ رہا ہے، کھانے کا سیزن آ رہا ہے، ڈائٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا. کچھ لوگ جو صحت بہت ہو گیا رمضان چلو اچھا ویٹ کم ہو جائے گا. دیکھیے روزے میں ویٹ کم ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے عبادت ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے. ویٹ اگر لاس ہو تو ٹھیک، ویٹ گین ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مقصد پورا ہونا ہے. تو کسی کے لیے شاپنگ کا ٹائم آ جا رہا ہے، کپڑے وغیرہ لینا ہے، کسی کے لیے جو ہے گھر کو چینج کرنے کا موسم آ جا رہا ہے، اور کسی کے لیے جو ہے کھانے پینے کا موسم آ رہا ہے، کسی کے لیے ڈائٹنگ کا موسم آ رہا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ہے تو مجھے گناہوں سے تھوڑی دن رک جانا پڑے گا، کوئی جھوٹ بولنے سے رک جا رہا ہے 1 مہینہ. لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان اب آ رہا ہے تو کچھ میری ایک ڈائری ہے جس میں میں پلان کروں، اور پلان کر کے اپنی لائف میں کیا برائیاں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں، 30 ڈیز میں اپنے باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کر سکتا ہوں تاکہ اس کے بعد کے آنے والا 11 مہینے اور لائف لانگ یہ چینجز، یہ افیکٹ میرے اندر نظر آئے. تو یہ ٹریننگ کا موسم ہے، یاد رکھیں. اور اللہ رب العزت نے یہ ہم کو دیا، 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی ٹریننگ انسان کو لائف ٹائم وہ چیزوں کو یاد رکھوا دیتی ہے. جو لوگ میکینیکل فیلڈ سے، آپ نے کسی گاڑی آئی، نیا انجن آیا، اس میں آپ نے گیا 1 دن کی کمپنی نے ٹریننگ رکھی، آپ نے نیا انجن کیسا کھولتے فٹ کرنا سیکھ لیا، لائف لانگ وہ انجن کو آپ فٹ کریں گے اور کھولیں گے.
حتیٰ کہ وہ ہونے کے بعد آپ کہیں گے 1960 کی گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا, 1970 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا, 1980 کی گاڑی میں ہوتا تھا, 90 کی گاڑیوں میں یہ آتا ہے, 2000 کی گاڑی میں یہ آیا, اب تو اس میں یہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا, یہ نہیں رہا, وہ نہیں رہا, مطلب اس لیول تک چلے جاتے ہیں لوگ, اتنا یاد ہوتا ہے. لیکن رمضان ایک مہینہ ٹریننگ کا موسم ہے, ٹریننگ دی جا رہی ہے, لیکن ٹریننگ ہوتے ہی نیکسٹ ڈے سے ہم پھر زیرو سے چالو ہو جا رہے ہیں. تو وہ ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. تو تقوی اختیار کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہم تیار کریں کہ رمضان آ رہا ہے, مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, رمضان آ رہا ہے, مجھے تقوی اختیار کرنا ہے, رمضان آ رہا ہے, مجھے اس کے حقیقی فائدے اٹھانا ہے, ساتھ میں سارے دوسرے فائدے بھی اٹھاؤں گا. خریداری بھی ہوں گی انشاءاللہ, کھائیں گے پیئیں گے بھی, ڈائٹنگ بھی ہو جائیں گی, اور یہ بھی ہو جائیں گا, وہ بھی ہو جائیں گا, جو ہوتا ہے لوگوں کا الگ الگ چیزیں لوگ کرتے ہیں, سب ہو جائیں گا. لیکن اصل چیز ہے میں تقوی اختیار کروں گا. تو اس کی ڈائری, اس کا ایک شیڈول, اس کی پلاننگ, اس کی تیاری ہونا چاہیے تھا کہ رمضان آ رہا ہے تو میرے سفر وغیرہ میں کیا کمی کر سکتا ہوں, رمضان آ رہا ہے تو میری بیماری اگر ہے تو اس کو کیسے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں ڈاکٹر سے, اپنا کھانے کا ٹائم ٹیبل, اپنے دواؤں کا ٹائم ٹیبل کیسے چینج کر سکتا ہوں, کیا میرے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے رمضان روزے رکھنا, یہ سب کی پلاننگ ہونا چاہیے. میں کیسے ریڈی ہوں اس کے لیے, وہ پلاننگ ہونا چاہیے. تو بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس یہ پلاننگ نہیں ہے. دیگر ساری پلاننگز کے لیے بڑی بڑی پلاننگز, لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے, یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکات دینا ہے, خرچ کرنا ہے. لوگ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی ہے, عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے, کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا. عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا, عید اس کے جس نے رمضان میں تقوی اختیار کیا, جس نے اپنے گناہوں کو دھو دیا, جس نے اپنی زندگی کو نیا کر کے بدل دیا, نہ کہ وہ کے کپڑے بدل دیے. مطلب انسان کپڑے کتنے بدلے, دل اندر اتنے خراب اور غلیظ اور خراب ہے, کیا کریں گا کپڑا, ہے نا. تو بہرحال وہ چینج آنا چاہیے, وہ چیز نظر نہیں آ رہی. گھر میں خواتین کی تیاریاں الگ ہے, مردوں کی تیاریاں الگ ہے, کمانے والوں کی تیاریاں الگ ہے, رکا میں جو گھر میں کماتے ہیں ان کی تیاریاں الگ ہے. ہر آدمی صرف عجیب و غریب تیاری میں لگا, لیکن رمضان میں تقوی اختیار کرنے کی پلاننگ نہیں کہ میرے میں یہ گناہ اور معصیت ہے, 30 ڈیز میں میں یہ چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. میری نمازوں میں کوتاہی تھی, انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی, میں اضافی نمازوں کو پلاننگ کروں گا. میں تلاوت قرآن کم کرتا تھا رمضان میں, عادت ڈالی, میں اتنا اضافہ کروں گا. ذکر اذکار میرا کم تھا, میں نے عادت ڈالی ایک مہینے میں ذکر اذکار میں لگ جاؤں گا. اب میں نے فلاں کیا, اپنی ایگو کو, جھوٹ بولنے کو, زبان کی احتیاط کی, آنکھوں سے احتیاط کی, کان سے احتیاط کی, مال خرچ کرنے میں احتیاط کی, اچھی چیزوں کو سنا, بری چیزوں کو نہیں سنا. یہ ساری چیزیں اب میرے لائف لانگ امپلیمنٹ ہو, اس کا میرا کوئی پلان نہیں. تو نتیجہ رمضان ہر سال آ رہا ہے, ٹریننگ ہر سال مل رہی ہے, پھر آدمی ٹریننگ 0 سے شروع کر رہا ہے, جو بھی لیول تک پہنچ رہا ہے سمجھ لو, اگر 1 to 10 کا اگر لے لے تو 5, 6, 7, 8 تک پہنچ جا رہا ہے, ایکسیلنس کے درجے تک 9 تک پہنچ جا رہا ہے. 10 یقیناً ناممکن جیسی بات ہے وہاں تک پہنچنا, ایکسیلنس تک پہنچ جا رہا ہے. لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا سیکنڈ ڈے پھر 0, 30 ڈیز کی فجر ہوئی, اگر 29 کا رمضان تھا تو 38 ڈے, مطلب پہلا جو تاریخ آتی ہے اس کے بعد کی مہینے کی فجر غائب. پتہ ایک ہی ہو, ارے وہ فجر تو سیکنڈ ڈے آتی ہے, ایک طرح سے ہوتی ہے, وہ رات جو مغرب چالو ہوتی ہے نا, اس مغرب میں لوگ غائب ہوتے ہیں. زیادہ زیادہ 29 تک آئیں گے, چونکہ چاند دکھا نہیں دکھا دونوں چیزیں ہو سکتی ہے. اس کا ہے تو پکا میں مغرب نہیں پڑھنا اپنے کو, تو مغرب غائب, عشاء غائب, تو 0 سے ہم پہنچے ایکسیلنس کے درجے تک, سیٹسفیکٹری لیول تک, گڈ لیول تک. لیکن اس کا سیکنڈ ڈے پھر 0 ہوگا, پھر لائف 0, پھر رمضان آیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 0 سے ہم پہنچے 5, 6, 7, 8, 9 تک, ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان چلا گیا, تھوڑی کمزوری آنا شروع ہوئی, تھوڑی تو پھر اگلے رمضان تک 5 تک بچے ہوئے تھے ہم لوگ, پھر شروع ہوا 5 سے ہم, تو 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ایسا جا رہے ہیں. پھر رمضان ختم ہوا, پھر تھوڑے کم ہو گئے, پھر 6 تک آ گئے, لیکن ختم نہیں ہوا پورا. پھر اگلے رمضان 6 سے شروع ہوئے, 7, 8, 9, اور پھر 1, پھر ایسا اس کا معنی تھا, یہ تھا کرنے کا. تو بہرحال ہم نے اس کو بھول گیا. تو رمضان آ رہا ہے, زندگی سے جا رہا ہے, کہیں چیز نہیں لا پا رہا ہے. لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں, کبھی تعجب کر رہے ہیں, کبھی ہنس رہے ہیں, کبھی سوچ رہے ہیں ایسی بھی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے. مطلب ہر قوم کے اندر ایسے ریچولز ابھی باقی ہے, رسومات باقی ہے. ہم نے بھی وہ رسم لے لی کہ بس مجھے اچھا انسان بننا ہے رمضان میں, لیکن وہ اچھا انسان صرف رمضان میں ہی رہنا ہے, رمضان کے بعد مجھے اپنے آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا. یہ طے کر کے ہم نے کیا. جیسا ایک مثال میں دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم کو فجر میں اٹھاؤ, گھر میں چلتا ہے فجر میں اٹھاؤ, ڈنڈے سے مارو میرے کو فجر میں, پانی ڈال دو میرے کو فجر میں, میرے کو برف کے اندر ڈبا دو فجر میں. اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے انسان نہیں اٹھتا. آپ 50 الارم بھی نہیں لگائے تو نہیں اٹھتے. آپ کیسے اٹھتے فجر میں؟ اندر سے بولتے ہیں نا حکی اٹھنا, مجھے فجر میں اٹھنا ہے, مجھے فجر میں اٹھنا ہے. آپ بولیں گے ایسا تو کیسا ہوں گا, تو اس کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے ایک سفر کے لیے, ایک گھومنے جانا تھا, ایکسائٹیڈ, اور صبح ٹرین 6 بجے, 3 بجے رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتے بچے. کیسے اٹھے ہو؟ مائنڈ کو تیار کر لیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے. تو مائنڈ کو تیار کرنے کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہے. تو کوئی بولا فجر میرے پہ پانی ڈال دو, فجر میرے کو ڈبا دو, فجر میرے ساتھ یہ کرو, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ سوچ کے سو کہ فجر میں مجھے اٹھنا ہے, تو آپ دیکھیں گے آپ کو اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ہم سوچ کے نہیں سوچتے. تو رمضان کے اندر بھی سیم ہے. رمضان کو آپ کو یہ نہیں کہ آپ یہ کر لو, میرے کو تو یاد دلانا رمضان کیا, تم یاد دلانا رمضان میں, امی تم یاد دلانا رمضان میں, کیا تم اٹھا, نہیں, اس سے نہیں ہوگا. مجھے خود سوچنا ہے کہ مجھے اندر سے چینج لانا, مجھے سیلف جس کو کہنا ہے انٹروسپیکشن کر کے پلاننگ کرنا, اپنے آپ کا جائزہ لے کر پلاننگ کرنا ہے. تب رمضان سے وہ تقوی اختیار ہوگا جو روزے کا مقصد تھا, لعلکم تتقون, کہ روزے ہم کو اس لیے دیے گئے تھے ہم تقوی اختیار کریں. تو ہم نے رسمی رمضان کے فائدے اٹھائے, اٹھا رہے ہیں, اور حقیقی نہیں اٹھا رہے. اور اتنے رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں, اور اتنا مشہور ہو گیا رمضان ہمارے رسمی فائدوں سے, کہ آپ سب اسی گواہی دیں گے کہ رمضان آتا ہے تو ہم کو کب پتا چلتا ہے وہ چیز جو ہے صحیح غلط ہے, وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کب پتا چلتا ہے. بچوں کو جب پتا چلتا ہے نکڑ پہ تندور لگنا شروع ہو جاتے ہیں, مطلب رمضان کھانے سے پہچانا جا رہا ہے. پھر کب یاد آتا ہے, ساری بچی کچی اور بند دکانیں بھی چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے.
है ना, मार्केट में वो पुराना खंडर था, वहां भी एक टट्टर डाल के दुकान लग गई। फला जगह ये था, अरे ये तो कितने दिन से बंद था, ये भी खुल गया। अरे फला जगह 4 नई दुकान, इश्तिहार आना शुरू, अरे रमजान आ रहा है क्या, तो रमजान याद आया। मतलब शॉपिंग से रमजान याद आया, खाने से रमजान याद आया। क्यों हो रहा है? इसलिए कि कौमों को भी समझ में आ गया मुसलमान रमजान को इसी चीज से याद करते, तो लिहाजा वही प्रिपरेशन और तैयारी हम भी कर रहे हैं ना। खुद विद इन कम्युनिटी हम सोच रहे हैं कि लोग इस साल इस महीने खरीदते हैं, तो हम लोग भी अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, गलत कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन सवाल ही क्या कौम का शेवा यही होना चाहिए था, ये असल चीज है। मतलब दुकानदारों ने, बिजनेसमैन ने तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने इंतजाम कर दिए कि सहर का भी इंतजाम और इफ्तार का भी इंतजाम, है ना, लिखा हुआ भी रहता है कि हमारी दुकान में इफ्तार का इंतजाम भी रहेगा, ताकि जो औरतें घर से बाहर निकली, मर्द तो मस्जिद में चले जाते हैं, मस्जिद में औरतों का इंतजाम नहीं, तुम भी सहर कर लो, इफ्तार कर लो भाई हमारे पास, इस लेवल तक। और इफ्तार शहर के लिए तो माशाल्लाह खरीदारी रात में शुरू हो रही है, 1-2 बजे तो शहर तो बाहर किसी न किसी होटल में हो ही जा रही है। तो रमजान जागने का महीना हो गया, रमजान शॉपिंग का महीना हो गया, रमजान खाने पीने का महीना हो गया, रमजान नए होटल विजिट करने का महीना हो गया, रमजान नई दुकान और वो करने का महीना हो गया, रमजान खरीदो फरोख्त का, ये सब हो रहा। रमजान घर में नए पर्दे लगाने का, बेडशीट बदलने का, फलां करने का, कुशन लगाने का, नए ये करने का, फर्नीचर चेंज, सब हो रहा है। लेकिन तकवा, क्योंकि उसकी प्लानिंग नहीं है, उसकी सोच नहीं है। तुम याद दिलाओ मेरे को तकवे के बारे में, आप याद दिला रोजे के बारे में, आप उठा देना मेरे को फजर, ये नहीं होगा। कम्युनिटी को पहले थॉट प्रोसेस से ही रमजान में दाखिल होना पड़ेगा, उससे पहले कि मुझे इससे ये फायदा लेना है। और रमजान कैसा तकवा आपको देता है मालूम आपको? रोजा आपको कैसा तकवा, रमजान से बाद रोजा कैसा तकवा आपको सिखाता है? एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का है, रोजा रखता है, और रोजा रखने के बाद आप उसको लालच दीजिए कि रोजा तोड़ दे, तोड़ता है? नहीं तोड़ता। नहीं मैं नहीं कर सकता। कोई देख रहा है इसको? हाँ, अकेले में भी नहीं तोड़ता। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरी बात को सुने, उन्होंने अकेले में रोजा रख के कुछ खाया। वो कभी कभार बचपन में शरारत एक अलग चीज है, वो छोड़ दीजिए, होता है वो बचपन में एक शरारत का एज रहती है, आदमी कुछ भी करता, वो छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद से कितने लोग हैं जो रोजा रख के सामने बता भिजा के कुछ खा रहे हैं, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। तो अल्लाह के डर की वजह से ही करा ना। कौन देख रहा है उसको, बताइए कौन देख रहा है? कोई भी। तो आया ना तकवा, दिया ना रोजे ने तकवा आपको सिखाया, बस इसको कंटिन्यू रखना पूरा साल, ये असल मकसद था। हम लोगों ने रस्मी तौर से 1 महीना इसको तकवे को इख्तियार कर लिया, साल भर इसको भुला बैठे हैं। अल्लाह के लिए इस तकवे को याद रखिए, रमजान को लाइफ चेंज करने का मौसम बना था। मैं रमजान से पहले तक ये चीज खाता और ये चीज पीता था, रमजान में चूंकि हराम थी छोड़ दिया। रोजे की हालत में 14, 15, 16 घंटे तक नहीं खाया, अलग अलग जगह के अलग अलग रोजों का टाइम रहता, 14, 15, 16 घंटे तक नहीं खाया। अब मैं इसको खाऊंगा ही नहीं जिंदगी, हो गया फायदा हो गया रमजान का। मैंने रमजान भर जो है गाली नहीं दी अपने मुंह से, ये बुरे अल्फाज जो मुझे आदत थी बोलने की, मैं रुका रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के बाद मेरी कंटिन्यू रही वो आदत, अब मैं मुंह से गंदे अल्फाज बोलता ही नहीं। रमजान है, मैंने फिल्में देखना, गाने सुनना, बुरी चीजों को सुनना, गालियां सुनना गलत देता था, सुनना भी छोड़ दिया। अब मेरा फायदा ये हो कि बाद रमजान में मैं ना गाली बुरी चीजें सुनता हूँ, ना देखता हूँ, ना म्यूजिक सुनता हूँ। आदत होगी, तकवा इख्तियार कर लिया मैंने, और ये कंटिन्यूस लाइफ में। फिर कमजोरी आती है, ईमान मतलब जाहिर सी बात ईमान चढ़ता और बढ़ता है, वो एक अलग बात है। फिर अगला रमजान मुझे फिर जिसको कहेंगे तरोताजा फिर कर देंगे जो कमजोरियां आई। लेकिन इसका तो ये थोड़ी कि रमजान भर ईमानी तकाजों को पूरा किया, रमजान आते 0 पे चला जाए, फिर अगला रमजान आया फिर दुकान खुली, फिर 1 महीना चली बंद होगी, नहीं, खुली रही और आगे एक्सटेंशन होता रहा, बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा, ये माना। तो लिहाजा हम कोशिश करें कुरान में जो रमजान का या रोजे का जो फायदा बताया गया है, जो रोजे हम पे फर्ज किए गए, जो हमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम तकवा इख्तियार करें। और हर उम्मत में रोजे का तस्वुर कुछ न कुछ हद तक बाकी है। अब हर मजहब में देखिए रोजे का तस्वुर है, भूखे रहने का, रब के लिए, अल्लाह के लिए खालिस तस्वुर सबके पास। हमारे पास जो तस्वुर है ये अपने आप में उनके मुताबिक एक्सट्रीम है, और साथ में हमारा ये मानना है कि ये सबसे मुकम्मल तरीका है, एक्सट्रीम नहीं, ये कंप्लीट तरीका है। कुछ लोग नहीं खा रहे तो 4-4, 5-5 दिन नहीं खा रहे पी रहे, कुछ लोग बोल रहे गर्म पानी पी सकते, कुछ लोग बोल रहे फला चीज खा सकते, कुछ बोल रहे फला कर सकते। हमारे पास जो है परफेक्ट तरीका है इसका, जो अल्लाह ताला चाहता था, जैसा उसने पहले भी लोगों पे फर्ज किया था। बहरहाल तो लिहाजा तकवा इख्तियार करे, भूखे और प्यासे रहे, वरना रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रखेंगे जिसके अल्लाह ताला को कुछ भी गर्ज नहीं है। अल्लाह को जरूरत है कि आपके भूखे प्यासे रहने की, नहीं, तकवा इख्तियार करने के लिए क्या तकवा की आदत डाली गई, अल्लाह के लिए खाना पीना नहीं खाया, हलाल चीज को भी पूरा नहीं किया, और अल्लाह जब कोई नहीं देख रहा था तब भी नहीं किया, तो वैसे ही अल्लाह के लिए नमाजी बन जाए, अल्लाह के लिए झूठ ना बोले, अल्लाह के लिए बुरी चीज ना सुने, अल्लाह के लिए बुरी चीज ना देखे, लाइफ टाइम ये अचीवमेंट हमारा हो, हम इसको हासिल कर ले। फिर जो थोड़ी बहुत कमजोरी आ जाए, अगला रमजान आएगा पूरा करेगा। तो अभी हमको सबसे पहले अपने आप को जगाना और झंझोड़ना है। सुबह फजर में उठने वाला जो बोला ना पानी में डाल दो, वैसा नहीं, मुझे उठना है, मुझे उठना है, मुझे उठना है। तुम पानी डाल दो, मैं अलार्म लगा देता, उससे नहीं उठता आदमी। वो अंदर से जिसको बोलते हैं जज्बा जगाना की तकवा, ये रमजान में ये करूंगा इंशाल्लाह, और जिंदगी में बाकी रखूंगा, ये करना है। रमजान की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रमजान की तैयारियों में जो है, जैसे मैंने कहा, सफर वगैरह कम कर सकते तो कर दीजिए, बीमारी वगैरह है तो दवाओं का एडजस्टमेंट कैसा करेंगे वो चेक कर लीजिए, सेहत को अपना अच्छा रखिए, बी रेडी जिसको बोलते हैं, तैयार हो जाइए। अगर सदका देते तो सदके के लिए एक्स्ट्रा पैसे जमा करके रख लीजिए। अगर ज़कात इस महीने निकालते तो ज़कात का इंतजाम हो गया क्या पूरा चेक कर लीजिए, वरना पता चला इन टाइम पर बिजनेस में पैसा लग गया, फलां लग गया, अब पैसा नहीं, अल्लाह को
زکات کو تاخیر مت کیجیے. 355 ڈیز گزرے کی زکات ہو گئی, اس سے پہلے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ایڈوانس, لیکن 355 ڈیز دا لمٹ, کیونکہ ہم ایک چاند کے سال سے دیتے ہیں نا, لونار کیلنڈر میں 355 اپروکسیمیٹلی ڈیز ہوتے ہیں, 10 دن کم ہوتے ہیں. سولار میں جو ہوتا ہے, جو سورج سے چلتا ہے, اس میں 65 ہوتے ہیں, 300 اس میں نہیں ہوتے بس. لہٰذا اس کے لیے تیاری ہونا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. لہٰذا ابھی ریڈی جس کو بولیں گے, اب تیاری کر لیجیے کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے یہ کام کرنا, یاد رکھیے. اب رمضان کے اندر سب سے پہلے فکر, سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی دواخانہ جانا ہے, ابھی دواخانہ جانا ہے, یا ابھی کوئی بابا کے پاس جانا ہے, یا ابھی کوئی مالش کے پاس جانا ہے, یا ابھی کوئی, مطلب سمجھے نا, مطلب فرسٹ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ پہلے کسی حکیم, کسی وید, کسی ڈاکٹر کی سوچتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کیجئے, جیسی ایسا کوئی مسئلہ ہو, سب سے پہلے قرآن کو دم کرنا, قرآن کو پڑھنا, اللہ میں پناہ مانگنا, وہ دعائیں یا وہ صورتیں جن کی یہ فائدے بتائے کہ وہ کرنا, اور پھر ساتھ میں دنیاوی تمام تدبیریں بھی اختیار کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کوئی ہنگامی صورت ہوتی ہے وہاں پاس کیا ہوتا ہے, لوگ چیختے ہیں, چلاتے ہیں. اب ہنگامی صورت ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو سکتی ہے, ہنگامی صورت کوئی چیز کولیپس ہو گئی تو ہو سکتی ہے, ہنگامی صورت آپ گر گئے ہو سکتی, ہنگامی صورت لوگوں کو کچھ ہو گیا ہو سکتی, ہنگامی صورت سمجھ رہے, کسی کو زہر کا اثر ہو سکتی. تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, اور اس کے بعد تمام تدبیریں, جا کر ایکسیڈنٹ والوں کو اٹھانا, ہاں سمجھ رہا, ان کو دواخانے پہنچانا, ان کو دلاسا دینا, ان پر صورتیں پڑھ پڑھ کے دم کرنا, جو کچھ یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پاس کیا ہوتا ہے, لوگ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, باپ کو یاد کرتے ہیں, ماں کو یاد کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کرتے ہیں. تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کیا کیجیے, جو طریقہ بتایا گیا سنت سے اس کو شروع کیجیے, اور اس کے بعد تمام چیزیں کرنا, جو بھی تدبیر ہے وہ کرنا, اس سے اسلام نہیں رکتا. لیکن ہمارے پاس شروعات کیسا ہوتی ہے, کسی بڑے ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیا آپ نے, کسی کوئی ہنگامی صورت کو دیکھ لیا تو ارے باپ رے, آپ سمجھ, یا اگر عورت ہوں گی تو اما گے, سمجھ, یہ سب چیزیں ہوتی, یا بلے رے, کیا میننگ ہوتے نہیں معلوم. لیکن وہیں اگر اللہ اکبر کہہ کر تمام تدبیریں پھر کر آپ دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, بیماروں کو لے جا رہے, ایکسیڈنٹ ہو تو ان کو نکال رہے, گاڑیوں کو الگ کر رہے ہیں, ہنگامی صورت گھر گر گیا, ہاں کوئی چیز کچھ بھی ہو گیا, لوگ پریشان ہو گئے, بجلیاں چمکنا شروع ہو گئی, بادل آ گئے, زبردست طوفانی ماحول بن گیا, سورہ فلق سے ناچ پڑھ کے دم کر لیا. ہم لوگ یہ سب بعد میں کرتے ہیں. مطلب شروعات کیسی ہوتی ہے کہ چلو بھاگو اب اس کے نیچے, کس کے نیچے پناہ گا, مطلب کوئی گھر کے اندر بھاگو, جگہ میں جا کے چھپو, ہاں کرنا ہے, وہ بھی تدبیر ہے. لیکن سٹارٹ کیا کرتے ہیں ہم لوگ, دنیاوی تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بالآخر پھر اس طرف جایا جاتا ہے جہاں سے شروعات ہو کر پھر اس طرف بھی جا سکتے تھے. یہاں پاس کیا ہوتا, ارے تکلیف ہو رہی, مطلب آپ دیکھیے, باپ ماں پڑوسی اڑوسی, ان کو یاد کیا جا رہا ہے, آپ اللہ کا ذکر کرتے اللہ ہو, یا آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہاتھ پہ, اور اس کے بعد تمام تدبیریں جو دنیاوی اختیار کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. اسی طرح اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھ لیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی, اور وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کی دوا نہیں یاد رکھے, ہر بیماری کا علاج. ٹھیک, لیکن اس کو آپ کو اور ہم کو انسانوں کو کیا کرنا پڑے گا, تلاش کرنا پڑے گا. یاد رکھیں, ہر بیماری کا علاج, اس کو ہم کو بس تلاش کرنا ہے. یاد رکھیے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو. تو بیماریوں کے تعلق سے بھی کوئی ایک روایت میں تھا, بیماریاں نازل ہوتی ہے. یہاں بھی کہا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری, تو ایسی کوئی بیماری جو اتری نہیں, مطلب بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا بھی نازل کی ہے, دوا بھی اتاری ہے. اس بات کو ہم سمجھ لیں. بیماریاں کیسے نازل ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں غائب کی ہیں, اور غائب کی باتوں کو میں سمجھا نہیں سکتا ہوں آپ کو, بس آپ اس پر ہم کو ایمان لانا ہوتا ہے. اللہ نے اتارا مطلب اتارا. اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت بیماریوں کو نازل کرتا ہے. ٹھیک, اور پھر جو بیماریاں نازل ہوتی ہے